بیانات دا آغاز شروع کرنا تو میں دعوت خطاب دیاں گا واعظ شریف بیاں واعظ خوش الہاں قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد آصف متولی صاحب کہ وہ مائک تے تشریف لیان اور اپنا معافی ضمیر بیان کرن۔ حضرت مولانا قاری محمد آصف متولی صاحب۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة سانس اندر دم دم اندر اس پیر نو میں سلام آکھاں جھنڈا حمد والا ہاتھ جے دے اس بشیر نو میں سلام آکھاں طاغ یاسین دی شان والا اس نذیر نو میں سلام آکھاں او جڑا کملیو تقریر نو میں سلام آکھاں او جدے گھر نو گھیریا کافراں نے اس اسیر نو میں سلام آکھاں او دن رات سلام سلام میرا اس سرکار نو میں سلام آکھاں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز محترم سامعین سامعات،
انسان دی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جان والی ہے، اور انسان نے ایک دن اللہ دے حضور پیش ہونا ہے۔ انسان دی زندگی کمرہ امتحان دی طرح ہے۔ جدوں وقت شروع ہو جاندہ ہے، طالب علم لکھنا شروع کر دیندہ ہے، اپنی ڈائری بنانا شروع کر دیندہ ہے، اور جو کچھ لکھدا ہے وہی نتیجہ اخذ ہوندہ ہے۔ جدوں انسان پیدا ہوندہ ہے، پیدا ہونے تو بعد بچپن، لڑکپن، بالغ، جوانی دے مراحل طے کردہ ہے، انسان اپنا نامہ اعمال لکھنا شروع کر دیندہ ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن انسان اللہ دے نال گفتگو کرے گا، اللہ انسان دے نال بات چیت کرے گا۔ اللہ اور انسان دے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوئے گا، ڈائریکٹ ملاقات ہوئے گی۔ میرے ویر، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست، میری ماواں بھیڑاں سن رہی نے، زندگی گزارن تو پہلے اے سوچ کہ میں اللہ دے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ لیل و نہار صرف کرن تو پہلے سوچ کہ میں کس طرح دے لیل و نہار گزارنے نے، میں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، میں اپنے دن اور رات کس طرح صرف کرنے نے۔ اگر میرے دن اور رات اللہ دیاں نافرمانیاں اندر گزرے، بغاوتاں اندر گزرے، تو میں کل اللہ نو کی جواب دواں گا، میں اللہ نو کی جواب دواں گی۔ اور میرے بھائیو، دنیا اندر بندہ جھوٹا بھی ہوئے نا، آخرت دی پیشی اور دنیا دی پیشی ذرا مختلف ہے۔ دنیا دی پیشی اندر انسان جھوٹا بھی ہوئے نا، انسان دے والدین بندے دا ساتھ دیندے نے، نال کھڑے ہو جاندے نے، پتہ ہوندہ ہے میرا بیٹا جھوٹا ہے، پھر بھی والدین ساتھ دیندے نے، بیوی بچے ساتھ دیندے نے۔ میرے بھائیو، پینا بھائی نال کھڑے ہو جاندے نے، رشتہ دار نال کھڑے ہو جاندے نے، کنبہ قبیلہ نال کھڑا ہو جاندہ ہے۔ لیکن قیامت دا منظر کچھ عجیب ہوئے گا، قیامت والی پیشی ذرا الگ ہوئے گی۔ رب العالمین نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ اور مسلمانوں، یوم یفر المرء من اخیہ، او جڑے پائی دنیا تے ساتھ دین والے، نال کھڑا ہون والے، اور مسلمانوں قدم قدم تے قدم قدم تے بندے دی مدد کرن والے، ہیلپ کرن والے، اے پائی بدل جان گے، اے پائی مکر جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او مسلمانوں، او ماں جڑا بچیاں واسطے، جڑی ماں جڑی والدہ مسلمانوں سب کچھ قربان کر دیں دیئے، بچیاں دی خاطر اپنی جان دے بازے بھی لگا دیں دیئے۔ او ماں جنوں بچیاں تو عزیز کوئی نہیں ہوندہ، جنہوں اپنی اولاد تو پیارا کوئی نہیں ہوندہ،
اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں او ماں بے انسان نو چھوڑ دے گے او باپ جڑا دن رات صرف کر کے بچیاں دی روزی روٹی دا بندوبست کردا اے بچیاں واسطے روزی لے کے آندا اے خون پسینہ بہا کے مشکلاں اندر آ کے مسلمانوں بچیاں واسطے روزی کماندا اے اللہ دا قرآن آندا ہے کل قیامت والے دن اس پیشی دے ویلے باپ بھی چھوڑ جائے گا او نبی دے غم وچ رووے نبی نبی دے غم وچ رووے نبی نالے ہنجواں دے ہارے پرووے نبی اور رب امتی دے چکی چووے نبی جان تیری دا کوئی پیارا نہیں ہونا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ او مجرم لوگ خواہش کرنگے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مجرم خواہش کرنگے مجرم کہنگے میرے ماں نو جہنم اندر سوڑ دیتا جائے میرے باپ نو جہنم اندر سوڑ دیتا جائے میرے بیوی بچیاں نو جہنم اندر سوڑ دیتا جائے میرے خاندان نو جہنم اندر سوڑ دیتا جائے میرے کنبے قبیلے نو جہنم اندر سوڑ دیتا جائے میرے دوست یار نو جہنم اندر سوڑ دیتا جائے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا دنیا اندر جو کچھ موجود ہے زمین تے جو کچھ موجود ہے سب نو جہنم اندر چھوڑ دیتا جائے مینوں بچا لیا جائے اللہ دا قرآن دا کلا انہا لظا نزاعتا للشوا اللہ اکبر کبیرہ ہرگز نہیں اج نہیں ہوئے گا جو بے کے آئے جو بو کے آئے آج اودا ہی نتیجہ تینوں ملے گا او مسلمانوں گواہ بھی اللہ ایسے کھڑے کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون او مسلمانوں رب العالمین انسان دی زبان تے مور لگا دے گا ہاتھ بولن گے ہاتھ کہن گے عرشاں والے یا ربا انہیں میرے نال بڑے ظلم کیتے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں او مسلمانوں پیر بولن گے پیر کہن گے عرشاں والے یا ربا میرے نال چل کے فلاں جگہ تے بے گیا فلاں اڈیاں تے بے گیا فلاں فحاشی دے کام اندر بے چلا گیا اے فلاں جگہ تے چوری کرن گیا اے فلاں جگہ تے ڈاکہ مارن گیا اے فلاں جگہ تے چل کے اللہ اکبر کبیرہ کسے تے ظلم کرنوا سے گیا کسے تے زیادتی کرنوا سے گیا او مسلمانوں انسان دا انگ انگ انسان دا ایک ایک عضو انسان دے خلاف گواہی دے گا او مسلمانوں جج بھی کون ہوئے گا عرش والا رحمان ہوئے گا رب العالمین فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون او کتھے دنیا دے جابر او کدھر چلے گئے دنیا اندر اپنے آپ نو بادشاہ کہن والے او کدھر چلے گئے او متکبر لوگ کدھر چلے گئے لمن الملک اليوم او آج دسو کائنات والے آج بادشاہی کی دیئے آج شہنشاہی کی دیئے آج شہنشاہ کونے اللہ اکبر کبیرہ حاکم کونے اللہ پوچھے گا این المتکبرون
أين الجبارون لمن الملك اليوم اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں توجہ جو انسان نے سوچا ہی نہیں ہوئے گا ہو جائے گا یوم تبل السرائر ہر چیز کھل کے سامنے ہو جائے آ جائے گی او مسلمانوں پوشیدہ چیزاں واضح آ جان گیا سامنے واضح ہو جان گیا سامنے آ جان گیا اے زندگی اندر ایویں کردہ رہا ایویں کردہ رہا ایویں کردہ رہا او مسلمانوں توجہ توجہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ حالات بدل جان گے انسان نے جو گمان ہی نہیں کیتا ہوئے گا وہ معاملہ ہو جائے گا او مسلمانوں اس پیشی تو بچن واسے اس پیشی اندر نجات واسے اس پیشی اندر فلاح پان واسے او مسلمانوں وکیل لے جاؤ نا وکیل دنیا تو لے جانا پہے گا بندہ عدالت اندر پیش ہوندائے پیش ہون تو پہلے وکیل کر دائے او مسلمانوں او پیشی تے سب تو بڑی پیشی ہے اس پیشی تو بڑی تے پیشی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس پیشی اندر فلاح چاندے ہو اس پیشی اندر کامیابیاں چاندے ہو وکیل لے کے جاؤ نا او وکیل کون ہے مسلمانوں قرآن نال پیار کر لو نا قرآن نال محبتہ کر لو نا اللہ اکبر کبیرہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او فرمایا قرآن پڑھو قرآن پڑھو بھی قرآن پڑھاؤ بھی قرآن سکھو بھی قرآن سکھاؤ بھی قرآن تے عمل کرو بھی قرآن دی تبلیغ کرو بھی کیونکہ کل قرآن کریم اللہ دے ہاں تیرا سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا کل قیامت والے دن قرآن تیرے حق اندر گواہی دے گا اس واسطے قرآن پڑھیا بھی کر قرآن سمجھیا بھی کر قرآن سمجھایا بھی کر آپ قرآن پڑھنا ہے اپنے اولاد نو قرآن پڑھایا بھی کر اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں قرآن سفارشی بھی ایسا جدی سفارش نو منیا جائے گا جدی سفارش نو قبول کیتا جائے گا میرے نبی فرما دینے القرآن شافع و مشفع قرآن ایسا سفارشی ہے جدی سفارش نو منیا جائے گا اللہ نال جھگڑا کرے گا او مسلمانوں جتنی دیر تک بندے نو جنت دا وارث نہیں بنا دے گا قرآن اتنی دیر تک اللہ دے سامنے سفارش کردہ رہے گا اللہ اکبر کبیرہ اس پیشی اندر مسلمانوں نجات چاندے ہو فلاح چاندے ہو وکیل لے جو نا مسلمانوں پہلا وکیل قرآن ہے قرآن کلی سفارش بھی نہیں کرے سفارش ہی نہیں کرے گا مسلمانوں بلکہ انسانوں انعامات بھی دلوائے گا او مسلمانوں نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا جنہ دے پیارے جنہ دے بارے میں پیار نہ کیا کرنا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں جن لفظوں میں کیسے بتاؤں
ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، بس اللہ کی ان سے بڑا ہے۔ او میرے آقا فرماتے نے مسلمانوں، او توحید آباد روشن ضمیروں قرآن آئے گا، اللہ دے سامنے سفارش کرے گا، قرآن کی کہے گا اے عرشاں والے یا ربا قرآن پڑھن والا آ گیا اے قرآن نال محبتہ کرن والا آ گیا اے اللہ انہوں عزت دا لباس پہنایا جائے، رب العالمین عزت دا تاج پہنا دے گا۔ او مسلمانوں دوبارہ پھر قرآن اللہ نو کہے گا عرشاں والے یا ربا جس طرح دا پہلے تو انہوں عزت دا تاج پہنایا ہے، اس تو زیادہ اور شان والا عزت والا تاج پہنا دے۔ او مسلمانوں قرآن دی وجہ تو قرآن دی سفارش دی وجہ تو رب العالمین اس بندے نو اور عزت والا تاج پہنا دے گا۔ او مسلمانوں قرآن تیسری دفعہ پھر کہے گا اے عرشاں والے یا ربا اللہ اکبر کبیرہ انہوں عزت والا تاج پہنا دینا۔ او مسلمانوں عزت والا تاج بھی پہنا دیتا جائے گا۔ او مسلمانوں چوتھی سفارش قرآن پھر کرے گا اے عرشاں والے یا رب اپنے بندے تے راضی ہو جانا، اللہ اکبر کبیرہ اپنے بندے تے راضی ہو جانا۔ او مسلمانوں اللہ رب العزت راضی بھی ہو جائے گا۔ ہوسی محشر دا میدانے، ہوسی محشر دا میدانے، فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اونچے شان والے، او قرآن والے اونچے شان والے، حافظ قرآن دایا وے دس جنت نو لے جاوے، اج حق ہے اس نو حاصل جن مرضی اے بخشاوے۔ او ماں باپ بلائے جاسن، سونے تاج پوائے جاسن، پہچان والے اونچے شان والے، اوتھے خوسن وچ خزیدے کئی چمک دے خوسن سینے، ایمان والے ایمان والے اونچے شان والے، حافظ اج پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، جتھے اج تیری ونا سے اتھے ویکھ اج میری عطا، اج ویکھ تو رب دے فضل نے تیرے واسطے ہے نے محلے، مر جان والے اونچے شان والے۔ او مسلمانوں نبیاں دے سردار علیہ السلام ایک دعا کریا کر دے، توحید آباد دے روشن ضمیروں تسی بھی دعا کر لو نا، کی دعا میرے نبی کریا کر دے سن، اللہم انت جعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن میرے دل دی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن میرے سینے دا نور بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ دعا کریا کرنا، اللہ اکبر کبیرہ تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وذہاب غمی، اے اللہ قرآن میرے غم دور کرنے والا بنا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں قرآن نال پیار کرو گے اللہ دکھڑے بھی دور کر دے گا، اللہ دل دی بہار بھی عطا کر دے گا، قرآن نو اللہ سینے دا نور بھی بنا دے گا۔ اگر قرآن نال محبتاں کرو گے جڑی سب تو بڑی پیشی ہے قرآن، اس پیشی اندر تیرا وکیل بن کے اللہ دیا سفارش کر کے تینوں جنت دا وارث بھی بنا دے گا۔ او مسلمانوں
قرآن کریم اس پیشی تو نجات چاہتے ہو، قرآن پہلا سفارشی، اگلی مقام، اگلی بات مسلمانوں رب العالمین نے کی قرآن کریم اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا اللہ اکبر کبیرہ۔ او مسلمانوں رب العالمین فرما دے نے حقیقی کامیابی جاندے ہو، یقینی کامیابی جاندے ہو، اپنا تزکیہ کر لو، اپنے آپ نو صاف کر لو، اپنے آپ نو پاک کر لو، اپنا محاسبہ کر لو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کر دے سن حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو وَذِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا۔ او لوگو اپنے آپ دا محاسبہ کر لو نا، اس تو پہلے کہ تو ہڑا محاسبہ کیتا جائے، اپنے آپ نو پڑھ لو نا، اپنے آپ نو پرکھ لو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ اپنا جائزہ لے لو نا، اس تو پہلے کہ توڑا جائزہ لے لیا جائے، اپنا وزن کر لو نا، اس تو پہلے کہ توڑا وزن کیتا جائے۔ ہر چیز نو تول لائے، ہر چیز دا حساب رکھنا ہے، دکان دا بھی حساب رکھنا ہے، بازار دا بھی حساب رکھنا ہے، پراپرٹی دا بھی حساب رکھنا ہے، ہر چیز دا حساب رکھنا ہے، لیکن کدے حساب نہیں کیتا تے اپنا نہیں کیتا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے نے اپنے آپ نو پڑھیا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں اپنے آپ دا محاسبہ کر لو۔ او یاد رکھو لوگوں اللہ ظاہر نہیں ویکھدا، اللہ باطن ویکھدا جے، اپنے آپ نو پاک کر لو نا۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تیرا دل ویکھدا ہے، دل تو بعد اللہ تیرے اعمال ویکھدا ہے، تیرے اعمال کیسے نے۔ اور مسلمانوں گناہ نہ کرو، گناہ تو اپنے آپ نو پاک کر لو۔ میرے نبی علیہ السلام فرما دے نے جیڑا بندہ گناہ کر دے، اللہ دی نافرمانی کر دے، اللہ دل دے ایک سیاہ نقطہ لگا دیندہ ہے۔ اور مسلمانوں گناہ کر کے بندے دا دل کالا ہو جاندہ ہے۔ اگر بندہ گناہ تو توبہ نہیں کردہ، گناہ تو بچدہ نہیں ہے، اپنا محاسبہ نہیں کردہ، اپنا تزکیہ نہیں کردہ، نبیان دے سردار علیہ السلام فرما دے نے بندے دا دل کالا ہو جاندہ ہے، بندے دا دل سیاہ ہو جاندہ ہے۔ اور مسلمانوں سزا کی مل دیئے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے پھر بندہ گناہ تے گناہ کر دے رہندہ ہے، پھر بندے نو گناہ تو بچن دی توفیق نہیں مل دی۔ گناہگار نو گناہ کرنے والے دی دنیا تے سزا اے وے، ایک گناہ ہویا پھر دوجا پھر تیسرا گناہ بندہ کر دے رہندہ ہے۔ اور مسلمانوں گناہ دو طرح دے ہویا کر دے نے، گناہ باطنی بھی ہوندے نے، گناہ ظاہرے بھی ہوندے نے۔ ظاہرے گناہ نے تو نماز نہیں پڑھدا، محلے دارانوں پتہ ہے، گھر والیاں پتہ ہے میرا باپ نماز نہیں پڑھدا، بیوی نو پتہ ہے شوہر نماز نہیں پڑھدا، شوہر نو پتہ ہے بیوی نماز نہیں پڑھ دے، باپ نو پتہ ہے اولاد نماز نہیں پڑھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ پنڈ والیاں پتہ ہے فلاں فلاں گھر والے نماز کوئی نہیں پڑھ دے، اے زکاة بھی کوئی نہیں دیں دے، اے جھوٹ بھی بول دے نے، فلاں فلاں ایسے نے، فلاں فلاں ایسے نے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں غیبت کرنے والا ہے، فلاں چغلیاں کرنے والا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا ہے۔ اے ظاہری گناہ نے مسلمانوں جڑے انسان بھی ویکھ دے دے، لیکن دوسرے قسم گناہ دی جڑی باطنی گناہ نے، جڑے دل دے گناہ نے، او مسلمانوں نہ تے اللہ ہی ویکھ دائے نا، او تے اللہ نو بتانا بندے دے دل اندر رکھیے۔ اس واسطے عبداللہ کو دعا کریا کرنا، اے عرشاں والے یا ربا میری خلوت پکیزہ کر دے، اے اللہ میری خلوت اچھی بنا دے، اے اللہ میرے دل دی صفائی کر دے، اپنا تزکیہ کر لینا۔ مسلمانوں نبیان دے سردار علیہ السلام فرما دے
بندہ نمازاں بھی پڑھدا ہوئے روزے بھی رکھدا ہوئے تہجد بھی ادا کردا ہوئے صدقہ خیرات کرن والا بھی ہوئے او دے گندا ہون واسطے او دے برا ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم نمازی بھی ہے روزے دار بھی ہے تہجد گزار بھی ہے اذانہ بھی پنجے دیندا ہے نمازاں بھی پنجے ادا کردا ہے غریباں تے خرچ بھی کردا ہے مسکیناں تے خرچ بھی کردا ہے بیواواں دا خیال بھی رکھدا ہے ماڑیاں تے خرچ بھی کردا ہے لیکن اے دے اندر ایک برائی ہے لوگاں نو حقیر جاندا ہے لوگاں نو اپنے تو چھوٹا سمجھدا ہے میرے نبی فرماتے نے اے دے برا ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه لا يسلمه المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره نبی آدھے سردار علیہ السلام فرماتے نے مسلمان مسلمان دا پرائے مسلمان تے زیادتی بھی نہیں کردا انہوں حقیر نہیں جاندا انہوں حقیر نہیں سمجھدا اور مسلمانوں مہمان نے آنا ہوئے بندہ گھر دی صفائی کردا ہے گندگی چھپاندا ہے کمرہ گندا ہوئے انہوں بھی صاف کر دے اللہ اکبر کبیرہ ویڑا گندا ہوئے ویڑے نو بھی صاف کر دے اور مسلمانوں کار اندر جڑی جگہ گندی ہوئے انہوں صاف کر دے اللہ اکبر کبیرہ لیکن اپنے دل نو کدے نہیں صاف کردا او دنیا دا تے حیا کرنا ہے دنیا والیاں دا تے حیا کرنا ہے دنیا والیاں دا تے احترام کرنا ہے کدے عرش والے رحمان دا بھی حیا کر لیندا کدے عرش والے رحمان دا بھی احترام کیتا ہوندا اللہ اکبر کبیرہ او کوئی ویکھ رہا ہوئے او دا تے حیا کر لینا ہے گناہ تو باز آ جانا ہے گناہ تو رک جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ چھوٹا بچہ بھی بیخدا پہ آئے او دا بھی حیا کر لینا ہے اس خان کے حقیقی دا حیا کیوں نہیں کردا اس بڑی پیشی اندر کامیابی جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن نو اپنا سفارشی بنا لے اپنے دل دا تزکیہ کر لے اپنے دل نو پاک کر لے قد افلح من تزکا اپنے نفس نو پکیزہ بنا لے اپنے آپ نو گناہ دیاں آلودگیاں تو بچا لے محفوظ کر لے اللہ کامیابی عطا کر دے گا او مسلمانوں تیسری بات وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اللہ دے نام دا ذکر کریا کرنا اللہ دے نام دا ورد کریا کرنا او مسلمانوں نبیاں دے سردار علیہ السلام کلو احیانہ یذکر اللہ فی کل احیانہ یذکر اللہ فی کل احیانہ میرے نبی ہر وقت ہی اللہ دا ذکر کر دے ہر وقت ہی ذکر اندر محو رہندے مشغول رہندے او مسلمانوں قرآن اندر صرف ایک عبادت ہے جدی کثرت دا اللہ نے مطالبہ کیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا وأصیلا قرآن کریم اندر صرف ذکر دے معاملے اندر اللہ نے کثرت دا مطالبہ کیتا ہے فرمایا کثرت نال اللہ دا ذکر کرو کثرت نال اللہ نو یاد کرو اللہ اکبر کبیرہ باقی جتنیاں بھی عبادات نے او مسلمانوں باقی جتنے بھی نیک اعمال نے ایوکم احسن عملا اللہ نے خوبصورت دا مطالبہ کیتا ہے کہ اعمال اچھے کرو نا او مسلمانوں ذکر واسطے چار چیزاں یاد رکھو باوضو ریا کرو نا باوضو ریا کرو نا اللہ ذکر دی عادت ڈال دے گا او باوضو ریا کرنا
اللہ اکبر کبیرہ وضو کرے گا اتنے کلمات کہہ لے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب العالمین تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا او وضو کرے گا 2 رکعتاں پڑھے گا او بلال پڑھیا کر دے سننا 2 رکعتاں مسلمانوں کون بلال حبشو آیا شان تک لے حبشو آیا شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کھوڑے ہور پیا ٹور دائے او زمین دے اتے جنتا دے وچ شور پیا ٹور دائے او زمین دے اتے جنتا دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کونے خور پیا ٹور دائے او زمین دے اتے جنت دے وچ شور پیا او مسلمانوں ذکر واسطے پہلی چیز باوضو رہا کرو پھر جڑا ذکر کرو او دے معنی دا بھی پتہ ہونا چاہیے میں کی ذکر کر رہا ہوا میں کیڑی چیز پڑھ رہا ہوا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں تیسری چیز اللہ اس طریقے نال ذکر کرو جس طریقے دے نال نبیاں دے سردار علیہ السلام نے ذکر کیتا ہے اور مسلمانوں کئی آدھے نے صرف اللہ اللہ دا ذکر کرو کوئی آدھے نے اللہ ہو دا ذکر کرو کوئی آدھے نے صرف ہو دا ذکر کرو اور کچھ لوگ آدھے نے صرف لا الہ الا اللہ 6 مہینے پڑھو الا اللہ پھر 6 مہینے پڑھو او نا میرے ویر ذکر اس طرح ہی کرنا جس طرح نبیاں دے سردار علیہ السلام نے کیتا او مسلمانوں چوتھی بات ذکر او کرو جڑا ذکر نبیاں دے سردار علیہ السلام نے سکھایا اللہ دے قرآن نے سکھایا رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا خَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا خَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا خَدَاكُمْ او ذکر اوہی کرو جڑا ذکر تواڈی رہنمائی کرے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں ایک ذکر دس دیا نبیاں دے سردار علیہ السلام فرما دے ثقیلتانی او مسلمانوں میرے آقا فرما دے نے کلمتانی حبیبتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان 2 کلمے ایسے جڑے زبان تے بڑے ہلکے پھلکے اللہ نو بڑے پسند نے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے نے لیکن ترازو اندر بڑے وزنی نے او مسلمانوں 2 کلمے کیڑے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او کوئی گناہاں نال لبڑیا ہویا آیا ہے گناہاں نال اٹھیا ہویا آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میرے پیر کیاں دینے جڑا بندہ اے ذکر 100 دفعہ ڈیلی کر دائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر او دے گناہ سمندر دے جھگ دے برابر بھی نہیں اللہ پھر بھی او دے گناہانو معاف کر دینا جے او معافیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سوڑیا گل یہ پسند تینو ڈھیرے اللہ سوڑیا معافیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سوڑیا چنگا گا یا مندہ گا آخیر تیرا بندہ گا آندے
دے ہو گئی میں تو تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھیرے اللہ سونیا تیری عطاواں اگے میری خطاواں کی اللہ تیری عطاواں اگے میری خطاواں کی ٹنا دے مقابلے ٹنا دے مقابلے سیرے اللہ سونیا گل یہ پسند تینوں ڈھیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھیرے اللہ سونیا او مسلمانوں باپ دنیا تو جائے ماں دنیا تو جائے اولاد نو وسیعتاں کر دیں او مسلمانوں نبی بھی دنیا تو گئے نبی نوح علیہ السلام او جدو دنیا تو جا رہے سن اپنی اولاد میں ایک وصیت کر دے نے اپنی اولاد میں ایک نصیحت کر دے نے کی آندے نے اپنی اولاد نو نبی نوح علیہ السلام مسلمانوں او فرمایا میرے بیٹے میں ایک ذکر دس کے جا رہا وا جڑا ذکر ساری مخلوق کر دے جانور بھی کر دے نے پرندے بھی کر دے نے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دی ہر چیز کر دیئے ذرہ ذرہ کر دائے مسلمانوں ذکر کی دسیا میرے پیر نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نبی نوح علیہ السلام آندے نے میرے بیٹے ایو ذکر ہے جس ذکر دی تسبیح اللہ دی ہر مخلوق کر دی ہے اللہ نے 18,500 مخلوق پیدا کی تھی وہ مسلمانوں ایک قول دے مطابق اللہ نے 22,000 مخلوق پیدا فرمائی 22,000 مخلوق ذکر کر دی ہیں سبحان اللہ کہہ لو نا کتنی دیر لگی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او مسلمانوں اگلی بات نبی نوح علیہ السلام نے بڑی عجیب کر دیتے اللہ اکبر کبیرہ کوئی پریشان آئے کوئی مفلس آیا ہے کوئی تنگ حال آیا ہے کوئی رزق تو پکھی آیا ہے پریشان آیا ہے غریب آیا ہے ماڑا آیا ہے میری بات نو غور نہ سنے او مسلمانوں نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو آندے نے او میرے بیٹیو ایو ذکر ہے جس ذکر دے ذریعے اللہ ساری کائنات نو رزق تقسیم کر دائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے ذکر نو اپنا ورد بنا لے او مسلمانوں اے ذکر نو پلے بن کے لے جاؤ نا کدے اللہ رزق اندر کمیاں نہیں آن دے گا کدے رزق دے معاملے اندر پریشانی نہیں ہوئے گی کاروبار اندر کدے بھی کاٹا نہیں پائے گا خسارہ نہیں ہوئے گا کاروبار اندر رزق دی کدے بھی تنگی نہیں ہوئے گی پریشانی نہیں ہوئے گی اگر ذکر کرے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا او مسلمانوں کل قیامت والی دن بڑی پیشی تو نجات چاہدے ہو فلاح پانا چاہدے ہو قرآن نو اپنا سفارشی بنا لو اپنے آپ دا تزکیہ کر لو اپنے سینیاں نو قدورتا تو اللہ اکبر کبیرہ اپنے سینے نو حسد تو بغض تو تکبر تو عناد تو عجب تو بدلے دی آگ تو انتقام تو پاک کر لو اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نام دا ذکر کرو ذکر دے نال اپنے سینے اندر نور پرو اللہ رب العزت کامیابی عطا کر دے گا او مسلمانوں فصلا چوتھی بات
اگر اس پیشی اندر کامیابی چاہنا ہے، اخروی کامیابی چاہنا ہے، او مسلمانوں جڑی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی ہے، جڑی ناکامی ہمیشہ دی ناکامی ہے، اس اندر فلا چاہنا ہے نمازی بن جا، 5 وقت نماز ادا کرنے والا بن جا۔ او مسلمانوں جس طرح تزکیے دے نال انسان دے گناہ معاف ہوندے نے، انسان دی تذکیر ہوندی ہے، انسان دی تطہیر ہوندی ہے، توبہ اور استغفار دے نال رب العالمین بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے، بندے دے دل نوں صاف کر دیندا ہے، بندے دے نامہ اعمال نوں صاف کر دیندا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نماز دے نال بھی رب العالمین بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔ او مسلمانوں سنو ذرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے نبیاں دے سردار علیہ السلام نے فرمایا اگر تواڈے کسے ایک دے گھر دے سامنے نہر گزرے، اس نہر اندروں بندہ ڈیلی 5 مرتبہ غسل کرے، میرے صحابہ اے تو دسو نا اس بندے دے جسم اندر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ آندے نے سونیو ایک جو سکدا ہے بندہ ڈیلی 5 دفعہ غسل کرے پھر وہ دے جسم تے میل کچیل باقی رہ جائے؟ میرے نبی فرماندے نے ہاں میرے صحابہ یمحو اللہ بہن الخطایا، نمازاں دا معاملہ بھی اسی طرح ہے، جڑا بندہ 5 نمازاں ادا کر دے اللہ او دے گناہاں نوں مٹا دیندا ہے۔ او مسلمانوں تحترقون ثم تحترقون، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیاں دے سردار علیہ السلام نے فرمایا تسی گناہاں اندر ساڑ رہے ہوندے ہو، جل رہے ہوندے ہو، فجر دی نماز پڑھ دے ہو اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے، پھر تسی گناہاں اندر جل رہے ہوندے ہو، سڑ رہے ہوندے ہو، پھر تسی زور دی نماز ادا کر دے ہو اللہ گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے، پھر تسی گناہاں دی اگ اندر سڑ رہے ہوندے ہو، جل رہے ہوندے ہو، پھر تسی مغرب دی نماز ادا کر دے ہو اللہ گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے، پھر تسی گناہ کر دے ہو گناہاں دی اگ اندر سڑ دے ہو جل دے ہو، پھر تسی عشاء دی نماز ادا کر دے ہو اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔ جدوں تسی بستریاں تے لیٹن واسطے جاندے ہو، سون واسطے جاندے ہو، اس طرح جاندے ہو جس طرح تواڈی ماں نے تانوں اج ہی پیدا کیتا ہے، تواڈے تے کوئی گناہ نہیں ہوندا۔ او مسلمانوں نماز پڑھ لو نا کامیابی مل جائے گی، نماز دے ذریعے اللہ گناہاں نوں بھی معاف کر دے۔ او نماز پڑھن دے نال بعض دفعہ رب العالمین بڑیاں عبادتاں دے برابر اجر عطا کردا ہے۔ میرے نبی کی فرماندے نے ما خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جڑا بندہ کرو وضو کر کے آندا ہے، کرو وضو کر کے آن دی فضیلت بھی سن لینا کنی شان ہے نا۔ او مسلمانوں میں صرف ایک حدیث کوٹ کر رہا وا، میرے نبی فرماندے نے کرو وضو کر کے آندا ہے، کرو وضو کر کے آندا ہے، فرضی نماز پڑھنے واسطے فجر واسطے آ رہا ہے، زور واسطے آ رہا ہے، عصر واسطے آ رہا ہے، مغرب واسطے آ رہا ہے، عشاء واسطے آ رہا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کرو وضو کر کے آن والے نو، اس فرضی نماز پڑھن واسطے آن والے نو اللہ حج واسطے احرام بندن والے دے برابر اجر عطا کر دے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے۔ او مسلمانوں جس نماز دا اللہ نے حکم فرمایا ہے قرآن اندر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اقیموا الصَّلَاةَ، جس نماز نو میرے محبوب پیغمبر نے او مسلمانوں اسلام دا رکن کیا ہے اقام الصلاۃ، او لوگو نماز قائم کرو، او لوگو نماز قائم کرو۔
اور مسلمانوں نماز کس طرح قائم ہوئے گی؟ نماز کس طرح قائم ہوئے گی؟ رب العالمین نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازاں دی حفاظت کرنے والے جس طرح اپنے مال دی حفاظت کرنا ہے، اپنی جان دی حفاظت کرنا ہے، اپنے بیوی بچیاں دی حفاظت کرنا ہے، اپنے اہل و عیال دی حفاظت کرنا ہے، اس طرح نماز دی بھی حفاظت کر۔ اللہ نے آکھیا ہے حافظو علی الصلوات، اپنی نمازاں دی حفاظت کرو نا۔ او مسلمانوں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امیر المومنین؟ عمر بن خطاب۔ میں آ گیا ہوں چلیں گے کعبہ، کھلے گا کعبہ سجے گا کعبہ، میں آ گیا ہوں چلیں گے کعبہ، کھلے گا کعبہ سجے گا کعبہ، وضو یہاں پر رسول اکرم، وضو یہاں پر رسول اکرم، نماز اب ہم پڑھیں گے کعبہ۔ عمر نے کعبے کا کھولا در ہے، عمر عمر ہے، عمر عمر ہے، او یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا، کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی، کیسا انہیں وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ عمر مسلمان و امیر المومنین جنہ دی رائے تھے، کئی مرتبہ اللہ دا قرآن نازل ہویا، جنہاں نو ویکھ کے شیطان بھی رستہ چھوڑ جاندا سی، باقی سارے صحابہ میرے نبی دے مرید بن کے آئے، عمر مراد بن کے آئے۔ او مسلمانوں، امیر المومنین کسے بندے نو اگر کسے علاقے دا گورنر لگانا چاہندے، اللہ اکبر کبیرہ، کوفے دا، شام دا، کسے بھی علاقے دا، تے کی فرمانے ان اہم امورکم عندے الصلاۃ، تیری پہلی ذمہ داری ہے وے، تیری پہلی ڈیوٹی ہے وے کہ نماز دا اہتمام کرنا ہے، نماز اندر سستی نہیں کرنی، نماز اندر کہلی نہیں کرنی۔ اور مسلمانوں، اللہ نے نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے۔ نماز قائم کس طرح ہوئے گی؟ اگر حفاظت کرے گا۔ اور مسلمانوں، دوسری بات، وقت بھی قریب قریب ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مداومت ہمیشہ اے نہیں اپنے نفس نہیں پوجا، کدے دل کی تا نماز پڑھ لے، کدو دل کی تا نہ پڑھے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نہیں ہے ایک پڑھ لے، فجر دی پڑھ لیں، زور پڑھ لیں، باقی چھوڑ دیتیاں، درمیان والیاں 3 پڑھ لیاں، عشاء بھی چھوڑ دیتی، فجر بھی چھوڑ دیتی۔ نا نا میرے ویر، تو اللہ نو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، تو اپنے نفس دا پجاری ہے، اپنے نفس دی پوجا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز مسلمانوں، بندہ کسے چھوٹا آدمی کسے وڈے تو ٹائم لوے، مرضیاں چھوٹے دیاں نہیں ہوندیاں، مرضیاں وڈے دیاں ہویا کر دیاں نے۔ اس رب تو کون وڈا ہے مسلمانوں؟ اس داتے تو وڈا کون ہے؟ اس شہنشاہ تو وڈا کون ہے؟ اس بادشاہ تو وڈا کون ہے؟ جدو اندروں آواز آندی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اگر تو دکان چھڑ کے نہیں آنا ہے، اگر کاروبار چھڑ کے نہیں آنا ہے، اپنا کاروبار چھڑ کے نہیں آنا ہے، کوچا بازار چھڑ کے نہیں آنا ہے، سجن یار چھڑ کے نہیں آنا ہے، اپنی مصروفیت چھڑ کے نہیں آنا ہے، تو اللہ نو وڈا نہیں سمجھیا، اپنے کماں نو وڈا سمجھیا ہے۔ اور جدو اس بڑے دنال ملاقات دا ٹائم ہوئے، مرضی بھی پھر او دی ہویا کر دے۔ اور مسلمانوں، دنیا نے منظر ویکھیا، جدو براک اوباما سعودیہ دی ایئرپورٹ تے اتریا، ادھروں آواز آ گئی، وڈے نے آواز دے دیتی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔
سعودی عرب دے بادشاہ نے مسلمانوں براق اوباما نو ایئرپورٹ تے چھڑیا تے اللہ دے گھر اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کی فرما دے جڑا بندہ اذان دی نواز آواز سن دے عذر بھی کوئی نہیں، معاملہ بھی کوئی نہیں گا، لیکن اس دے باوجود نماز پڑھن واسطے نہیں آندا، عذر کوئی نہیں، شرعی عذر کوئی نہیں، نماز گھر پڑھ بھی لیندا ہے اللہ پھر بھی ادی نماز نو قبول کوئی نہیں کردا۔ او مسلمانوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح نماز دا اہتمام کریا کر دے، او کس طرح نماز سے ہمیشگی کریا کر دے۔ او مسلمانوں سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا گھر مدینے تو دور ہے، مسجد تو میرا گھر دور ہے، مسجد میرے گھر دے قریب کوئی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا گھر دور ہے۔ اللہ دے نبی جی میں نبی نا آدمی وہاں مینوں نظر بھی کوئی نہیں آندا، مینوں مسجد اندر لے آن والا بھی کوئی نہیں، راہ سے اندر کیڑے مکوڑے بھی موجود نے، درندے بھی موجود نے، اے اللہ دے نبی جی میں نماز گھر پڑھ لواں۔ میرے آقا فرماندے نے میرے پیارے صحابی اذان دی آواز سننا ہے یا نہیں سندا؟ اور مسلمانوں سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا ہاں میں اذان دی آواز سننا وا۔ میرے نبی فرماندے نے پھر نماز کتھے آگے پڑھنی ہے؟ او بولو تو سے کتھے آگے؟ لگتا ہے کم ٹھلا تھے اس واسطے بول دے نہیں، بولو نماز کتھے آگے پڑھنی ہے؟ مسجد اندر آگے پڑھنی ہے۔ اور مسلمانوں نماز کس طرح قائم ہوئے گی؟ پہلی بات حفاظت کرنی ہے، نماز ہمیشہ پڑھنی ہے۔ تیسری بات خشوع اور خضوع نال پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلمانوں میرے آقا فرما دینے یو ناجی ربہو، کئی بندے نماز حساب کتاب کر دے آندے، حساب کتاب کر دے ٹر جاندے۔ میرے نبی کی فرما دینے یو ناجی ربہو، یو ناجی ربہو، میرے صحابہ تسی نماز اندر اللہ نال سرگوشیاں کر دے ہو، اللہ نال گفتگو کر دے ہو، اللہ نال ہم کلام ہوندے ہو، اس واسطے متوجہ ہو کے کھڑے ہویا کرو۔ اور مسلمانوں چوتھی بات نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میرے نبی نے پڑھی ہے۔ بندے آندے نے نماز پڑھنی چاہیے بس طریقہ جو مرضی ہوئے، نہیں میرے ویر، اگر نماز پڑھن دی مسلمانوں جس طرح مرضی نماز پڑھن دا حکم ہوندا تے 2 دن جبریل کدے بھی دنیا تے نہ دے، میرے نبی دی امامت نہ کروان دے، 2 دن میرے نبی کدے بھی جبریل امین علیہ السلام دے پیچھے نماز نہ پڑھ دے۔ پھر آپ نے ممبر تے چڑھ کے صحابہ نو نماز پڑھن دا طریقہ سکھایا تے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میرے صحابہ نماز انج پڑھو جویں پڑھن دا حکم دیتا گیا ہے۔ اور مسلمانوں اس بڑی پیشی اندر کامیابیاں چاہندے ہو، آخرت بہتر چاہندے ہو، قرآن نو اپنا سفارشی بنا لو، اپنے نفس دا تزکیہ کر لو، اللہ دا ذکر کرنے والے بن جاؤ، نماز نو پابندی دے نال ادا کرنے والے بن جو، کل قیامت والے دن اس اللہ دے سامنے جدو کھڑے ہو گئے، جدو اللہ دے سامنے پیش ہو گئے، اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا۔ تے آخری بات جدو بھی نیکی دا موقع ملے فوراً نیکی کریا کر، اے نہ سمجھیا کرے نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ میرے نبی فرمانے نے لا تحقرن من المعروف، کسے بھی نیکی نو چھوٹا نہ سمجھیا کر، کسے بھی نیکی نو حقیر نہ سمجھیا کر، کسے بھی نیکی نو کم تر نہ سمجھیا کر۔ او مسلمانوں ایسی زندگی گزار جانا جدو دنیا تو جائے اللہ دی طرف آواز آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عرش والا رحمان کہے اے پکیزہ روح، اے پکیزہ نفس،
تو میرے تے راضی ہے میں تیرے تے راضی ہاں تے آخری جملے کے دعا کر لی اللہ کو تے بات ختم کریے یا رب ہمیں دکھا دے گھر بار مصطفیٰ کا جو دیکھنا چاہتا ہے میرے ساتھ مل کے بولے یا رب ہمیں دکھا دے گھر بار مصطفیٰ کا تو ہی تو جانتا ہے دل ہے دیوانہ مصطفیٰ کا یا رب ہمیں دکھا دے گھر بار مصطفیٰ کا دو یاریاں تو دیکھو کیا یاریاں ہے یارو دو یاریاں تو دیکھو ایک یار ہے خدا کا دوجا یار مصطفیٰ کا یا رب ہمیں دکھا دے گھر بار مصطفیٰ کا اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم